چینل رائٹر امین رانا طرف خوش آمدید. السلام علیکم. یہ ٹیلی فلم عید پرائز بونڈ، اس کی ویڈیو نمبر یہ 6 ہے. پچھلی ویڈیو میں نے جہاں سین 14 ہمارا مکمل ہو گیا تھا، یہ سین نمبر 15 ہے، اور سین نمبر 13 جس میں وہ داخل ہوتا ہے کامران، وہ اس کا کنٹینیوشن ہے، یعنی کنٹینیو تسلسل ہے سین کا. اس سین میں جو کردار ہیں وہ کامران اور راحلہ ہیں. اس میں کامیڈی میوزک چلتی رہے گی بیچ میں. ہر پورے اس میں ٹیلی فلم میں کامیڈی میوزک آپ کو ملے گی. اسکرین پلے میں لکھا ہے کہ کامران اپنے کمرے میں سی ڈی پر فلمی دھن بجا رہا ہے. کچن سے راحلہ کام سمیٹ کر دروازے سے اندر جھانک رہی ہے، جہاں کامران ٹیبل پر لنچ باکس رکھ رہا ہے. ہاتھ میں پڑی شاپر کو کھول کر دیکھنا چاہتا ہے کہ شاپر نیچے گرتی ہے، تو کامران شاپر کو فوراً اٹھانے کے لیے جھکتا ہے. جیسے ہی جھکتا ہے تو اوپر کی طرف میں رکھا ہوا پرائز بونڈ بھی نیچے گرتا ہے. راحلہ بخور دروازے سے وہ تھوڑا سا جھانک کر سب دیکھ رہی ہے. کامران شاپر اور پرائز بونڈ کو اٹھاتا ہے. سیدھا ہو کر وہ پرائز بونڈ کو کھول کر غور سے دیکھتا ہے. راحلہ بھی پرائز بونڈ کو دیکھتی ہے اور اس کا دل دھک سے رہ جاتا ہے. دھک 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 کی آواز اس کی دل سے نکلے گی پرائز بونڈ دیکھ کے. کامران پھر شاپر کو کھول کر گولیوں کی شیشی کو دیکھتا ہے. پھر الماری میں دونوں چیزیں رکھ کر ان کو الماری میں رکھتا ہے، ایک خانے میں. وہ ان کو دیکھتا ہے اور پہلے شاپر اور اس پر پرائز بونڈ کو رکھتا ہے. اب کامران الماری بند کر کے سوچ دیتا ہے. الماری بند کر سوچتا ہے. اس کی وائس ہوگا، سوچ کی آواز. مجھے آج شاور لینا چاہیے، شاید یہ میری زندگی کا شاور آخری ہو، یعنی آخری شاور. آج رات کو ہی میں ساری گولیاں کھا کر اس زندگی سے چھٹکارا حاصل کر لوں گا. ہاں، مجھے شاور لینا چاہیے. میں کافی دیر تک شاور لوں گا، خوب نہاؤں گا، ٹھنڈے پانی کا مزہ لوں گا. کامران جو ہے باتھ روم کے اندر داخل ہوتا ہے، اور باتھ روم کے اندر بھی وہ گنگنا رہا ہے. اب سیٹی کی بجائے کوئی ہلکا گانا کوئی گا رہا ہے. اور راحلہ جیسے کامران باتھ روم کے اندر داخل ہوتا ہے، راحلہ دبے قدموں کمرے کے اندر داخل ہوتی ہے. اصل میں دبے قدموں اس لیے ہے کہ وہ تجسس کا شکار ہے. وہ ڈرتی نہیں کامران سے، مگر وہ کامران خوش کیوں ہے اور اسے بتا بھی نہیں رہا، تو وہ دبے قدموں میں داخل ہوتا ہے. کامران باتھ روم میں کپڑے اتار رہا ہے اور راحلہ الماری کھول کر دیکھتی ہے. سامنے ہی اسے پرائز بونڈ پڑا ہوا نظر آتا ہے. وہ پرائز بونڈ کو غور سے دیکھتی ہے، پھر باتھ روم کے بند دروازے کو دیکھتی ہے. راحلہ پھر پرائز بونڈ کو دیکھتی ہے. اب یہاں کامیڈی میوزک بھی چلے گی اور ساتھ ہی راحلہ کی سوچ کی آواز، یعنی وہ وائس اوور راحلہ کی چلے گی. اچھا، یہ وائس اوور یہ تاکہ آواز ایک دوسرے تک نہ پہنچے، سچویشن کے حساب سے ہے یہ. تو راحلہ کہتی ہے یہ پرائز بونڈ، یہ وائس اوور میں سوچتی ہے یہ پرائز بونڈ. کامران کیا اس پرائز بونڈ کی وجہ سے خوش ہے؟ مگر یہ پرائز بونڈ کامران کے پاس کہاں سے آیا؟ ہو سکتا ہے کامران نے کچھ پیسے بچا کر اسے خریدا ہو، مگر کامران اتنا عقل مند تو ہے نہیں. وہ خود ہی سوچ رہی ہے، خود ہی جواب دے رہی ہے، خود ہی سوال خود ہی جواب. پھر ہو سکتا ہے اسے راستے میں پڑا ہوا مل گیا ہو. ہاں، یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ سر جھکا کر چلنے کی اسے عادت ہے. یہ ہے نا جملہ ہے. ہاں، تو مگر کامران صرف پرائز بونڈ کے ملنے پہ اتنا خوش نہیں ہو سکتا. بات اور خاص ہے.
رائلہ کی سوچ میں اچانک چیخ سی آ جاتی ہے، اس کی خود ہی چیخ نکلتی ہے، یوں منہ پیچھے رکھ کے نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، قسمت ہم پر اتنے مہربان کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر سوچتی مگر ہو بھی سکتی ہے، نہیں خود سوچتے رہے، سوال خود سوچ کی آواز سب یہ وائس اوور چل رہا ہے۔ کامران کی خوشی کی وجہ یہی ہے، اس نے اس پرائز بونڈ کا نمبر ضرور دیکھا ہوگا، ہاں یہ لاکھوں کا انعام ہوگا، لاکھوں کا یا لاکھوں میں کیا ہوتا ہے، نہیں کروڑوں کا، ہاں کروڑوں کا ہوگا۔ کامران کی سیٹی فلمی دھن، ہاں ہاں اب یہ سب کروڑوں کے انعام کی وجہ ہے، ہاں کروڑوں کا انعام ہی لگا ہے، او خدایا کروڑوں روپے، وہ سوچ رہی ہے۔ اب رائلہ کروڑوں روپے کے خیالوں میں کھونے لگتی ہے، وہ خیالوں میں وہ بیڈ روم کے اندر ہی ہے، ٹھیک ہے، بیڈ روم کا دروازہ اس نے اندر سے بند کر دیا ہے، باتھ روم میں کامران اپنا شاور سے نہا رہا ہے، ٹھیک ہے، اب یہ خیالوں میں کھو رہی ہے اپنی، ایسے پرائز بونڈ اس کے ہاتھ میں، اب اس پر 500، 1000 اور 5000 کے نوٹ سلو موشن میں اس کے اوپر سے گر رہے ہیں، یہ خیال ہے اوپر سے نوٹ گر رہے ہیں، یہ ایڈیٹنگ میں اسپیشل ایفیکٹس کے اندر یہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں، وہ گر رہے ہیں، نوٹ گر رہے ہیں 500، 1000، 500 کے اس پہ اوپر سے گر رہے ہیں، چھت کے اوپر گر رہے ہیں، اور وہ نوٹوں سے نہا رہی ہے اور ایسے گول گول گھوم رہی ہے، وہ جھوم جھوم کر نوٹوں میں نہا رہی ہے، کامیڈی میں چلے گی۔ اندر باتھ روم میں کامران شاور میں پانی سے نہا رہا ہے، ویسے اس پر پانی کی بوندیں گر رہی ہے شاور کی، اور یہاں جو ہے رائلہ کے اوپر نوٹوں کی بوندیں، نوٹ گر رہے ہیں، وہ اس میں نہا رہی ہے، اس سچویشن ایک کمبینیشن کے ساتھ چلے گی دونوں کے۔ کچھ دیر میں رائلہ اپنے خیالوں سے باہر آتی ہے، ٹھیک ہے، باتھ روم کے بند دروازے کو دیکھتی ہے جہاں سے شاور کے پانی کے بہنے کی آواز آ رہی ہے، اب وہ اس کی اور ہلکی ہلکی فلمی کو گانا بھی گنگنا رہا ہے، رائلہ پرائز بونڈ کو چوم کر الماری میں احتیاط سے رکھتی ہے، وہ سوچتی ہے خوشی، اور خوشی اس کے انگ انگ میں چھلک رہی ہے، اتنی خوش ہو جاتی ہے، اتنی چہرہ خوش ہے، کروڑوں روپے کا آدمی جب سوچ لیتا ہے کہ اس کو ملنے والا ہے تو خوشی آدمی کی دید نہیں ہوتی، اس سے قابو میں نہیں ہوتی۔ سوچ کیا، اب اس کی سوچ کی آواز، کروڑوں روپے، میں ایک بڑا سا بنگلہ لوں گی، قیمتی کپڑے، زیورات، گاڑی، نوکر چاکر، ہائے ہائے میری دلی تمنا پوری ہو گئی، میں دولت مند اور امیر ہو گئی ہوں، اتنی بڑی خوشی، میں کس سے اپنی خوشی کا اظہار کروں، یہاں تو سب لوگ مجھ سے جلتے ہیں، اماں کا تو آگ لگ جائے گی، ہائے میں کس کو بتاؤں، میرے تو پیٹ میں مروڑ اٹھ رہی، آدمی خوش ہو جاتا ہے، کچھ لوگ اس ٹائپ کے ہوتے ہیں جو پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے، کوئی چیز بتانے کے لیے کسی کو شیئر کرے، وہ بتائے کسی کو، پیٹ میں درد ہوتا ہے، میرے پیٹ میں تو مروڑ اٹھ رہی ہے، جب تک کسی کو بتاؤں گی نہیں تو یہ مروڑ ختم ہی نہیں ہوگی، میں امی کو بتاتی ہوں، ہاں امی کو، اپنی امی کو، میری اپنی امی کو، میں امی کو بتاتی ہوں، امی کے مشوروں پر ہی تو میں اس گھر میں راج کر رہی ہوں، اور کامران میری مٹھی میں۔ باتھ روم کے دروازے کے اندر سے اب کامران کے گنگنانے کی آواز آ رہی ہے، رائلہ چونکہ دروازے کے پاس آتی اور دھیمی آواز میں کہتی ہے، رائلہ کہتی ہے تم مجھ سے ناراض رہتے ہو نا، اسی لیے اتنی بڑی خوشی مجھ سے چھپا کر رکھی ہے، مگر میں رائلہ معاف کیجیے، مگر میں راحلہ ہوں، اپنی امی کی سب سے ذہین بیٹی، فکر نہ کرو، کامران بس رقم ہاتھ آنے دو، میں تمہاری ناراضی بھی دور کر دوں گی، ہنستے گئے، مگر پہلے میں اپنی امی سے
فون پر بات کر لو۔ راحلہ یہ کہہ کر ٹیبل کی طرف آتی ہے، اپنا موبائل فون اٹھاتی ہے اور نمبر ڈائل سرچ کر رہی ہے کہ رک جاتی ہے۔ راحلہ سوچ کر نہیں، یہاں بات کروں گی تو کوئی سن لے گا، کوئی سن بھی سکتا ہے، یعنی اس کی وائس اوور سوچ کی آواز سن سکتا ہے، میں باہر جا کر بات کرتی ہوں۔ ہاں یہ ٹھیک۔ راحلہ یہ سوچ کر دروازہ کھولتی ہے، باہر ہی جھانک کے دیکھتی کوریڈور میں کوئی نہیں ہے، باہر نکالتی، کامیڈی میوزک یا سین کٹ ہوا، سین بھی کٹ ہو گیا اور ہماری ویڈیو کٹ وقت بھی مکمل ہو گیا۔ تو اگلی ویڈیو میں یہ ویڈیو نمبر 7 میں ہم اس کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھیں یہ سچویشن بن رہی ہے، سٹ کام کا نا سچویشن کامیڈی، یہ کامیڈی سچویشن بن رہی ہے۔ یہ جو رائٹنگ سیکھنا چاہتے ہیں یہ ایسے سچویشن کو ہم بناتے ہیں اور اس کو پھر پھیلاتے ہیں۔ یہ سچویشن چل رہی ہے شروع سے، آپ دیکھیں نا سارے سین، اب سچویشن بڑھ رہی ہے اور سسپینس اور کامیڈی اس میں پیدا ہو رہی ہے۔ تو آپ سے بس گزارش ہے، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کرا چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے سے لائک کریں اور اس چینل کو شوبز سے متعلق افراد تک ضرور پہنچیں تاکہ وہ بھی اس چینل سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اور آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں اندر میرے تمام کانٹیکٹس موجود ہیں، آپ اس میں رابطہ کریں اور اس ویڈیو کے کمنٹس وقت میں بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، ویڈیو نمبر 7 میں۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ ناصر۔